خدا نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں دریا، جھیلیں، وادیاں اور بہت سے خوبصورت مقامات شامل ہیں۔ کشمیر کا نام سنتے ہی دل و دماغ پرلطف اور حسین وادیوں میں کھو سا جاتا ہے۔ کشمیر اپنی خوبصورت فطرت، دلکش نظاروں اور پرسکون ماحول کی بدولت دنیا بھر میں سیاحوں کی جنت کے نام سے مشہور ہے۔ وادی کشمیر سرسبز پہاڑوں، دلکش وادیوں اور شور مچاتی آبشاروں سے مالا مال ہے۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں، جو خلوص دل کی رمق بھی ہے، تیرے ادعائے نیاز میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں، جو خلوص دل کی رمق بھی ہے، تیرے ادعائے نیاز میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر۔ روا سے کشمیر کا فاصلہ 403 کلومیٹر ہے، جو بذریعہ پبلک ٹرانسپورٹ تقریباً 8 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ روا سے بس M2 موٹر وے سے ہوتے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچتی ہے۔ اسلام آباد اپنے آپ میں ایک خوبصورت جگہ ہے۔ بس کی کھڑکی سے اسلام آباد کا خوبصورت سفر سیاحوں کو تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ اسلام آباد میں سیاحوں کے لیے بہت سے اہم اور خوبصورت مقامات ہیں، جن میں لوک ورثہ میوزیم، فیصل مسجد اور دامن کوہ جیسی خوبصورت جگہیں شامل ہیں۔ کشمیر کی سیاحت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ مظفر آباد پہنچنا ہے، جو کہ آزاد کشمیر کا صدر مقام ہے۔ راولپنڈی سے براستہ مری مظفر آباد کی گاڑیاں چلتی ہیں، جو اونچے اونچے سرسبز پہاڑوں سے چمٹے راستوں پر بل کھاتی ہوئی کوہالہ کے مقام پر دریائے جہلم کو عبور کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے 35 کلومیٹر دور مظفر آباد شہر تک چند گھنٹوں میں پہنچا دیتی ہیں۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا سب سے بڑا شہر ہے اور دریائے نیلم اور دریائے جہلم کے سنگم پر واقع ہے، اور پاکستان کا 60واں بڑا شہر ہے۔ اس ضلع کی سرحد ویسٹ میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور ایسٹ میں انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع اور نارتھ میں ضلع نیلم سے ملتی ہیں۔ مظفر آباد کی قابل دید جگہوں میں پیر چناسی پہاڑ، دریائے نیلم، نیلم جہلم پاور پلانٹ، کوہالہ پل، لال قلعہ، قائد اعظم ٹورسٹ لاج، کشمیر آبشار اور دھانی آبشار سمیت بہت سے خوبصورت مقامات شامل ہیں۔ مظفر آباد سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو پر نیلم ویلی آتی ہے، جو کہ کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے۔ دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ 200 کلومیٹر کے فاصلے میں پھیلی ہوئی وادی نیلم آزاد کشمیر کا نہایت خوبصورت علاقہ ہے۔ پاکستان سے ہزاروں سیاح ہر سال یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی سڑک سیاحوں کو تمام خوبصورت مقامات تک آسانی سے پہنچا دیتی ہے۔ وادی نیلم کی ابتدا میں مکڑا نامی برف پوش چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ یہ وہی چوٹی ہے جو وادی کاغان میں شوگران سے بھی دکھائی دیتی ہے۔ وادی نیلم کی سمت اس چوٹی کے دامن میں میلوں دور تک پہاڑی ڈھلوانوں پر سبز چراگاہیں ہیں۔ وادی نیلم میں رتی گلی، پتلیاں اور چٹا کٹھا جھیلیں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ یہاں کے سرسبز جنگلات، پہاڑ، آبشاریں، جھیلیں اور دریائے نیلم سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ سیر کے لیے آنے والے سیاح نیلم ویلی کو پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین علاقہ بتاتے ہیں۔ دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ سفر کریں تو مظفر آباد سے
84 کلومیٹر کے فاصلے پر کنڈل شاہی ہے، جہاں جاگرا نالا دریائے نیلم میں آ کر گرتا ہے۔ اس نالے کے طاقتور پانی سے یہاں ایک پن بجلی گھر چلتا ہے۔ کنڈل شاہی سے 10 کلومیٹر دور وادی نیلم کا مرکزی شہر اٹھ مقام ہے۔ اٹھ مقام کا سیب اپنے ذائقے اور لذت میں پورے کشمیر میں مشہور ہے۔ اٹھ مقام سے 20 کلومیٹر آگے چلیں تو دواریاں کا خوبصورت مقام سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دواریاں سرسبز گھنے درختوں سے گھرا ہوا دل فریب مقام ہے۔ دواریاں سے آگے 2 راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ دودھیال سے ہوتا ہوا شاردا کی طرف جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ سیاحوں کو رتی گلی تک لے جاتا ہے۔ دواریاں سے 3 گھنٹے کا جیپ ٹریک آپ کو رتی گلی لے جاتا ہے۔ رتی گلی میں 2800 میٹر کی بلندی پر ایک حسین قدرتی جھیل موجود ہے۔ رتی گلی کا سفر قدرے مشکل مگر حسین ہے۔ سیاحوں کو رتی گلی جانے سے پہلے یہاں کے موسم کی معلومات ضرور لے لینی چاہیے، کیونکہ یہاں بارش کثرت سے ہوتی ہے، جس وجہ سے راستہ کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ رتی گلی بیس کیمپ سے گھوڑوں پر سوار ہو کر 40 منٹ میں رتی گلی جھیل پہنچا جا سکتا ہے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں تک پہنچنا بھی ایک منفرد اور پر لطف سفر ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹریک پر پیدل بھی 2 گھنٹے میں جھیل تک جایا جا سکتا ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان یہ شفاف جھیل یہاں کے حسین ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ رتی گلی میں موجود جھیل کا حسن دیکھنے کے لیے راستوں کا خوف اور بارشوں کا موسم بھی معمولی معلوم ہوتا ہے۔ رتی گلی میں سیاحوں کی بڑی تعداد جھیل کے خوبصورت مناظر دیکھنے پیدل اور گھوڑوں پر پہنچتے ہیں اور قدرت کے اس حسن سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ رتی گلی سے مغرب کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے وادی کاغان میں پہنچا جا سکتا ہے۔ دواریاں سے سیدھا راستہ جو کہ دودھیال سے ہوتا ہوا شاردا تک جاتا ہے، اس کا فاصلہ دواریاں سے 30 کلومیٹر ہے۔ شاردا جاتے ہوئے راستے میں موجود دودھیال کا مقام بھی اپنے آپ میں منفرد خوبصورتی سمیٹے ہوئے ہے اور ایک حسین اور پرسکون مقام ہے۔ دودھیال ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جن میں باقی علاقوں کی نسبت کم رش ہوتا ہے، اسی باعث یہ گاؤں صاف ستھرا اور پرسکون ہے۔ اس جگہ پر بیس کیمپ لگانا بہترین خیال ہو سکتا ہے۔ دودھیال میں دریا کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں رہنا دل و دماغ کو تازگی بخشتا ہے۔ ایسا سکون اور لطف سیاحوں کی تھکاوٹ چند ہی لمحوں میں ہوا کر دیتا ہے۔ دودھیال سے آگے شاردا کا مقام ہے، جو اپنے حسن اور دل فریبی کے باعث وادی نیلم کا دل کہلاتا ہے۔ شاردا میں ایک قدیم شاردا بدھسٹ یونیورسٹی ایک قابل دید مقام ہے۔ قدیم شاردا یونیورسٹی سنسکرت کے عالموں اور کشمیری پنڈتوں کے علم کا گہوارہ اور مرکز تعلیم و فن رہی ہے، جو کہ تاریخ کا ایک ورثہ ہے۔ قدیم شاردا یونیورسٹی ضلع نیلم کے سرسبز شاداب علاقے سرگا نالے کے کنارے ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ وادی نیلم کا سفر کرتے ہوئے قدرت کی خوبصورتی دیکھ کر کوئی بھی خدا کی حمد کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہاں آنے والوں کو چاہیے کہ ایسے مقامات پر قدرت کی بنائی نعمتوں سے بھرپور مستفیض ہوں۔